بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام، عزیزم قاری شاہی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے اس موقع کی مناسبت سے موقع 26 فروری بروز بدھ بعد نماز مغرب قرآن کریم کی تفسیر کا آخری درس ہوگا۔ ایک لمبی طویل جد و جہد کے بعد قرآن کریم کی آخری آیت تلاوت کر کے ہمارے حضرت مولانا سراج الدین صاحب بھادی، جن کو اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا ہے، اللہ کے مقبول ترین بندوں میں جن کا شمار ہے، ان کے زیر سایہ انہی کی بابرکت ہاتھوں سے انشاءاللہ قرآن کریم کی تفسیر کا اختتام ہوگا۔ عزیزم قاری شاہی صاحب نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب تفسیر کے محرکات کیا تھے، آپ اختصار کے ساتھ واضح فرمائیں۔ میں نے یہ جواب دیا اور اس جواب میں میرے سامعین کو بھی شریک کر رہا ہوں۔ میں عربی صوم میں تھا اور قرآن کریم کا ترجمہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا یعقوب صاحب پھڑکود روی دامت برکاتہم پڑھاتے تھے۔ مولانا علی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی قداور شخصیت کے مالک تھے، جن کا اہل اللہ میں شمار تھا۔ بابا عبد الرحمن امروہی کے شاگرد اور وہ حضرت گنگوہی کے شاگرد تھے۔ ان کی سند نہایت قریب تھی۔ میں ان کی خدمت کرتا تھا، خدمت تو کیا بس آتا جاتا رہتا تھا۔ مجھ سے کہا اپنے خاص انداز میں بچوں قرآن سناؤ، ترجمہ سناؤ۔ میں نے 1 سے 10 تک پارے روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے سنا دیا۔ مولانا بڑے خوش ہوئے۔ پھر دوسرے سال بھی دوسرے 10 پارے سنائے، تیسرے سال تیسرے، گویا پورا قرآن کریم جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے حضرت کو قرآن کا ترجمہ سنایا، بڑے خوش ہوئے۔ ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگے محمد امین شہر گودرا میں قرآن کی تفسیر شروع کیجیے، جبکہ میرے طالب علم کا زمانہ تھا، طالب علمانہ زندگی کا زمانہ تھا، عمر بھی کچھ 20 سال کے قریب رہی ہوگی۔ میں نے یہاں آ کے جس وقت میں ہدایہ میں تھا ایک جگہ تفسیر کرنے کا ارادہ کیا، کسی وجہ سے میں نہیں کر سکا۔ پھر میں جب مشکات میں آیا تو دارالسلام نئی بن رہی تھی، ہمارے ماموں انور حاجی پتل صاحب اس کے ذمہ دار تھے۔ میں نے کہا ماموں میں تفسیر کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیجیے۔ الحمدللہ تفسیر کی ابتدا 1995 سے شروع ہوئی۔ ابتدائی 5 سال مشکات، دورہ، ندوے کے 2 سال، 1 سال افتتاح، متفرق صورتوں کی تفسیر کرتا رہا۔ الحمدللہ ایک بڑا مجمع حاضر ہوتا تھا، اللہ کے پاک کلام کی توضیح اور تفسیر سنا کرتا تھا۔ اس کے بعد میں بحیثیت امام کے مسجد زکریا میں میرا تقرر ہوا، میری تعین ہوئی، تقریباً 11 سال وہاں بھی تفسیر سناتا رہا۔ اس کے بعد میں نے 2011 میں وہاں سے علیحدگی اختیار کی اور مسجد گنج شہیدہ 2011 سے آ گیا۔
11 سے لے کر اب تک الحمدللہ آج بھی اتوار کا دن ہے، مغرب کے بعد حسب معمول قرآن کریم کی تفسیر سنائی۔ یوں سمجھئے کہ یہ 29 سال کا لمبا سفر تفسیر کا اب پورا ہونے جا رہا ہے۔ اس میں پہلے 5 سال متفرق صورتیں رہیں اور مسجد زکریا سے باقاعدہ قرآن کریم کا آغاز ہوا۔ یہ سمجھئے کہ 24 سال پورے قرآن کریم کو ختم کرتے کرتے پہنچ گئے الحمدللہ۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ قرآن کریم کی تفسیر آپ کے سامنے واضح کروں۔ میں بہت خوش ہوں، احباب بھی خوش ہیں۔ احباب کی طرف سے یہ پیشکش رہی کہ کسی بڑی شخصیت کے ہاتھوں اختتام پذیر ہو تو میری نظر انتخاب حضرت مولانا سراج الدین بھادی صاحب کی طرف، جو میرے بڑے بھی ہیں، حالانکہ عمر میں میرے برابر ہے، لیکن اللہ نے ان کو جو ایک روحانی مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ برکت عطا فرمائے۔ دعا ہے دل سے یہ ہمارے طالب علم کے زمانے سے ہی مربی رہے، ان پر نگرانی کرتے رہے، آج بھی وہ ہمارے مربی ہی ہے۔ انشاءاللہ ان کے ہاتھوں پوری ہوگی۔ بدھ کا دن ہے، مغرب کے بعد کا وقت ہے۔ میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں اس آخری درس میں دعا کے لیے شریک ہو۔ اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ اللہ کے پاک کلام کی توضیح اور تفسیر پوری ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے مفسر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے آیت پڑھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ، مبین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مفسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ چونکہ بزرگوں کے جانشین رہے، علامہ شبیر احمد عثمانی آپ کے استاد ہیں، اور علامہ شبیر احمد عثمانی شاگرد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ۔ شیخ الہند مالٹا جیل میں رہے۔ مالٹا جیل میں رہنے کے بعد، رہائی کے بعد جب تشریف لائے تو علماء نے کہا کہ مالٹا کی تنہائیوں میں 2 سبق سیکھ کر آیا ہوں۔ تمام علماء کرام، حضرت مفتی شفیع صاحب وغیرہ متوجہ ہو گئے کہ حضرت کیا کہیں۔ کہا میں نے مالٹا کی تنہائیوں میں غور کیا کہ مسلمانوں کی تباہ ہونے کے اسباب کیا ہے، تو مجھے 2 سبب سمجھ میں آئے۔ ایک تو قرآن کریم سے دوری، نمبر 2 آپسی اختلاف۔ میں جیل کی تنہائیوں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ قرآن کریم کو میں عام کروں گا، 2 طرح، لفظی طور پر، لفظی کا مطلب گاؤں گاؤں، شہر شہر، قریہ قریہ میں مکاتب قائم کروں گا، اور مانن اس طرح کہ ہر مسجد میں قرآن کریم کی درس قرآن تفسیر کو بیان کروں۔ اور خود آپ نے اپنی زندگی میں کی، اور جیل میں آپ نے ترجمہ بھی کیا، ترجمہ شیخ الہند مشہور ہے۔ اور نمبر 2 آپسی اختلاف کبھی گوارا نہ کیا جائے، باہمی اتحاد اور اتفاق آپس میں ضروری ہے۔ مولانا احمد ججارہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے یہاں کے بڑی شخصیت کے حامل تھے، محبت رکھتے تھے، میں آیا جایا کرتا تھا، تفسیر بھی کرتا تھا، مجھ سے پوچھتے تھے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا حضرت تفسیر کر رہا ہوں۔ کہا تفسیر میں کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا حضرت شیخ الہند کا واقعہ سنا ہے۔ کہا بالکل صحیح کہا۔ اور ایک بات اور بھی کہی جو میں امانت کے طور پر کہہ رہا ہوں اور کہنا بھی چاہیے، کہا اس کو بہت عام نہ کرنا۔ تفسیر کو عام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہر کس و ناقص جس میں اہلیت اور صلاحیت نہ ہو وہ بھی لے کے بیٹھ جائے، وہ صحیح۔ میں نے کہا آپ نے صحیح فرمایا، ہر چیز میں اہلیت کی ضرورت پڑتی ہے، جو اہل ہوگا وہی کرے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔